أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات سمجھا دی، جیسے کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دینا، یعنی بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑا خوبصورت مفہوم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ، اور جو اس دنیا میں ہوا، اعمیٰ اندھا، جو اس دنیا میں اندھا رہا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، تو وہ آخرت کے اندر بھی اعمیٰ اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے زیادہ راستہ بھٹکنے والا وہ ہوگا جو دنیا کے اندر میرے محترم بھائیو اندھا رہا۔ اعمیٰ کا لفظ نکلا ہے امیون سے، امیون کا مطلب ہوتا ہے اندھا، جو پیدائشی اندھا ہو، اور اس سے اگلا لفظ جو ہے وہ اعمیٰ، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے زیادہ اندھا، اعمیٰ زیادہ اندھا، ڈگری ابو، کہ سب سے زیادہ اندھا انسان وہ ہے جو دنیا کے اندر اندھا رہا اور پھر آخرت کے اندر بھی اندھا رہا، اور سب سے زیادہ راستہ بھٹکنے والا بھی یہی ہے۔ کیونکہ جب قیامت آ جائے گی، دنیا کے اندر تو امید ہوتی ہے جو راستہ بھول گیا ہے وہ کبھی نہ کبھی راستے پہ آ جائے گا، لیکن جب قیامت آ جائے گی، حساب و کتاب کا دن آ جائے گا، پھر یہ بھی امید ختم ہو جائے گی۔ جو گمراہ ہے وہ گمراہ ہی ہے، وہ دوبارہ راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اعمیٰ زیادہ اندھا کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل کا اندھا ہے، جو دل کا اندھا ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے احسان ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے جلوے ہیں، جس کو اللہ کی نعمتیں محسوس نہیں ہوتی، اللہ کے احسان ہی محسوس نہیں ہوتے دنیا کے اندر، میرے محترم بھائیوں، وہ قیامت کے دن بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ جس نے دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، محسوس نہیں کیا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آخرت کے دن بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ دنیا کے اندر اندھا بن کے رہا۔ سورہ الحج ہے، آیت نمبر 46 ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے، جو انسان غور و فکر ہی نہیں کرتا، سوچ و بچار سے کام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں کہ اللہ نے مجھے کس لیے زندگی دی ہے، کیوں بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ جو اللہ کی معرفت، جو سب سے بڑا نور ہے، سب سے بڑا روشنی، سب سے بڑی روشنی اور سب سے بڑا سہارا ہے، اور سب سے زیادہ جو دلوں کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، میرے محترم بھائیوں، وہ دنیا کے اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ اندھا ہی ہے، جو اپنے رب سے ہی دور ہے۔ دنیا کے معاملات میں ایک انسان بڑا ہوشیار ہو سکتا ہے، بڑا تیز ہو سکتا ہے، لیکن جس کو آخرت کی فکر نہیں، آخرت کی تیاری نہیں، تو میرے محترم بھائیوں وہ دنیا کے اندر اندھا ہی ہے، اگرچہ اس کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اندھا ہی ہے۔ یہ دنیا کی تو ہر چیز میرے محترم بھائیوں فانی ہے۔ جس نے اپنے اللہ کو نہ پہچانا اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا، اس نے میرے محترم بھائیوں دنیا کے اندر کیا دیکھا ہے؟ جس نے قرآن ہی نہیں دیکھا، جو قرآن سے ہی دور رہا، جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، میرے محترم بھائیوں، قرآن سے محبت نہیں کی، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے اوپر، آپ کی صحیح احادیث کے اوپر عمل نہیں کیا، اس نے دنیا کے اندر کیا دیکھا ہے؟ وہ تو اندھا ہے میرے محترم بھائیوں۔ ایک پیدائشی اندھا ہوتا ہے،
اگر پیدائشی اندھا انسان ہو لیکن دل کے اندر ایمان اسلام ہو تو وہ کئی بیناؤں سے بہتر ہوتا ہے، کئی دیکھنے والوں سے بہتر ہوتا ہے وہ پیدائشی اندھا جس کے اندر دین ایمان اسلام ہو. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، نبی نے صحابی تھے، اللہ کو بڑے پیارے لگتے تھے. میرے نبی نے تھوڑا سا فرق کیا. فرق کیا کیا کہ کفار مکہ نے کہا کہ آپ کے پاس یہ غریب غربا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ ان کو اٹھا دیں، آپ ان کو اٹھائیں گے تو ہم آپ کے قریب بیٹھیں گے. میرے نبی نے تھوڑا سا سوچا کہ چلو میں یہ غریب ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، اندھے بھی ہیں، غریب ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جب وہ مکے کے بڑے بڑے سردار آئے نا تو آپ ذرا اٹھ کے چلا جایا کریں. ابھی میرے نبی نے سوچا ہی تھا، دل میں خیال ہی آیا، اللہ نے آسمان سے وہی نازل کر دی، پوری صورت نازل کر دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ نے فوراً اس اندھے کی طرفداری کی کہ نہیں اس کو نہیں اٹھانا. مکے کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہوتے ہیں نہیں ہوتے کوئی بات نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں جو زیادہ محبوب انسان ہے یہ اندھا انسان ہے. تو معلوم ہوا کہ آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ایمان سلامتی ہو. اصل اندھا پن جو ہے جو انسان کا جب دل مردہ ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اصل اندھا وہ ہے. اور آخری بات صرف سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 124 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا، ہماری یاد سے منہ موڑ گیا، ہماری اس کتاب سے منہ موڑ گیا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگی بھی تنگ ہو جائے گی. اور وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میں اندھا کر کے اس کو اٹھاؤں گا. جو اللہ کی یاد سے ہی غافل رہا، قرآن و سنت سے غافل رہا، جو اصل معاملات ہیں میرے محترم بھائیو، اس کائنات کے اندر دو ہی اہم چیزیں ہیں جن کی ویلیو، باقی ساری چیزیں بے وقت ہے، بے معنی ہے اگر انسان ان کے اندر پھنس جائے. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، دوسرا پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ کی سنت ہے. جو ان دونوں سے دور ہے میرے محترم بھائیو اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں. جو آخرت کی تیاری سے دور ہے اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں. وہ چاہے اس کی آنکھیں جتنی بھی تیز ہو، دل و دماغ جتنا بھی تیز ہو، میرے محترم بھائیو اللہ کی نظر میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں وہ سب سے اندھا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالی غافل دل سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے. اللہ دل بھی ایسا عطا فرمائے جو اللہ کی یاد کے اندر رہتا ہو، اللہ زبان بھی ایسی عطا فرمائے جو اللہ کی یاد کے اندر تر رہتی ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے.